بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، معصوم بچی جس پہ جج کی اہلیہ نے تشدد کیا ہے، عاصم حفیظ جو سول جج تھے یا ایڈیشنل سیشن جج، اسلام آباد میں بھی یہ رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ جوڈیشل اکیڈمی چلے گئے تھے اور آج کل لاہور ہائی کورٹ میں افسر بیکار کار کی طرح ہیں. اب ان کی نئی تعیناتی ہوگی. لیکن ناظرین، اس میں کچھ دلچسپ باتیں ہیں کہ ایک تو یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے. یعنی یہ الفاظ جو ہیں میڈیا پہ جاری کیے گئے ہیں، سخت نوٹس لیا ہے. یہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی دودھ والے کی دکان پہ لکھا ہو کہ دودھ 120 روپے کلو، خالص دودھ 140 روپے کلو، اور اللہ دی قسم خالص دودھ 180 روپے کلو. اب یہ سخت نوٹس اور نوٹس کا فرق مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ نوٹس جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے کہ کوئی لوہے کے کاغذ پہ لیا ہے کہ جناب یہ لوہا جو ہے جا کے اس کے ساتھ ان کا ریمانڈ لیں جج کا یا اس کی اہلیہ کا. لیکن بہرحال ناظرین، اگر آپ دیکھیں اس بچی کے سر میں جو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت ہمارے پورے نظام جو انصاف کا نظام ہے اس میں یہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں. اور جو بچی کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پورے نظام کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں. اب ایک جج کی اہلیہ ہیں جنہوں نے یہ تشدد کیا، اور اس سے پہلے بھی ایک جج کی، وہ بھی اسلام آباد میں ہی تھے، جن کی اہلیہ نے اسی طرح بچی پہ تشدد کیا تھا. اور پھر ان کے خلاف بھی اتنا تو ہوا تھا، پرچہ ہوا، پھر وہ خاتون جو ہیں وہ جیل بھی گئی تھیں. لیکن یہ خاتون جو عاصم حفیظ کی جو اہلیہ ہیں ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکی ہیں. ظاہر ہے جج کی بیوی ہیں، جج اپنا جوڑ توڑ کر رہے ہیں، عاصم حفیظ صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. عاصم حفیظ کا تعلق جو ہے وہ گوجرانوالہ سے بتایا جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں بھی انہوں نے کافی انصاف کے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے. ہماری مختلف جو قانون جاننے والے لوگ ہیں، جو وکلا برادری، ان سے بات ہوئی ہے، وہ ہر بندہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جج صاحب گھر جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہ لگتا ہو کہ ایک بچی جو ہے وہ کرا رہی ہے اپنے دردوں سے، اس بچی کے سر میں کیڑے پڑ چکے ہیں. چونکہ جج صاحب جو ہے آپ کافی بے حس ہو چکے تھے، اور جج صاحب کو خود جو ہے ان کو اپنے دیدوں کا علاج کروانا چاہیے، اپنی قوت سماعت چیک کروانی چاہیے کہ ایسا کیا ہوا. بلکہ اگر کوئی وزیر اعظم سخت نوٹس، جو انہوں نے کہا کہ سخت نوٹس لے لیا ہے، وہ سخت نوٹس کی بجائے ایک JIT بناتے جو اس بات کا تو اندازہ لگائے کہ آیا جج صاحب کو کب سے پتا تھا کہ ایک بچی جو ہے وہ بازو ٹوٹے ہوئے، سر میں کیڑے پڑے ہوئے اس کے گھر میں موجود ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس انصاف کا گلا اس کے گھر میں گھونٹ رہی تھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ جج صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ کٹہرے میں نہیں آئیں گے، یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اور اس کے علاوہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، پھر لاہور ہائی کورٹ، پھر کراچی سندھ ہائی کورٹ، پھر کوئٹہ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، یعنی جتنے بھی ہمارے اعلیٰ عدالتیں ہیں، اور ججوں کے گھر پہ کام کرنے والے جو بچے ہیں، ان کا سارا ڈیٹا جو ہے متعلقہ کورٹس میں موجود ہونا چاہیے. اور متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جج کے پاس کتنے ملازم ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں. اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ ایک معصوم بچی ہے، اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے، پھر اس کو گھر میں چھپا لیا جاتا ہے، اور جج اس لیے شریک جرم سمجھا جائے گا کہ اس نے بھی اس کو چھپانے کی کوشش کی. کیونکہ جو تشدد زدہ بچی رضوانہ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کو بروقت ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی. تو اب جو وزیر اعظم نے سخت نوٹس لیا ہے، اب آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا قانون بالکل اس جال کی طرح ہے جس کو طاقتور لوگ جو ہیں وہ پھاڑ کے نکل جاتے ہیں، اور کمزور جو ہے وہ بیچارہ اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے. یہ طاقتور لوگ ہیں، جج جو ہیں وہ جج ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی تک دیکھیں اتنے دن گزر گئے تو نہ جج صاحب کی گرفت ہوئی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں نظام میں کہ اگر کوئی جرم باپ کرتا ہے تو بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور عام آدمی کوئی شخص اسی طرح کی لڑائی جھگڑا یا کسی پہ تشدد کرتا ہے تو اس کے بچوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں اگر جج قصوروار ہے یا نہیں ہے، چلیں یہ تو بعد میں طے ہوگا. میری نظر میں جج قصوروار ہے. وہ گھر جاتا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا اس کی بیوی نے کیا واردات کر رکھی ہے، پھر جج کو شامل تفتیش نہ کیا جانا پہلا جرم ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی تک جج کی بیوی کا گرفتار نہ ہونا اور حفاظتی ضمانت اعلیٰ عدالتوں کا دے دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں. تو لہٰذا وزیر اعظم ضرور سخت نوٹس لیں، لیکن نوٹس اپنا نظام ٹھیک کرنے کے لیے لیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.